درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، یہ تعلیمی کنونشن اور جشن دستار مفتیان اسلام کا خوبصورت منظر جو برپا ہے، یہ علم و فضل کی تکریم اور اعزاز میں ہے۔ مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، حفاظ و قراء کے سروں پر دستار باندھی جائے گی۔ اس لیے یہ نورانی منظر آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم جس کی فضیلت اور قدر و منزلت ہر شخص پر واضح ہے، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو علم کی عظمت کا انکار کرتا ہو۔ لیکن علم وہ نہیں کہ جو انسان کو اپنے خالق اور مالک سے غافل کر دے۔ علم وہ نہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا قلب سیاہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ لو بھیا تم لو۔ علم وہ نہیں جس سے انسان اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخ ہو جائے۔ علم حقیقت میں وہ علم ہے جس سے اللہ و رسول کی معرفت حاصل ہو۔ بے شک اللہ و رسول کی اطاعت کا سلیقہ آئے، جس علم کے ذریعہ انسان انسانیت کے جوہر سے آراستہ ہو جائے۔ حقیقت میں علم وہی علم ہے۔ آج علم کی تحصیل کے لیے نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں قائم، نہ جانے کتنے ادارے قائم، اور دنیا بھر میں تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرعی نقطۂ نظر سے علم کا حصول فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر صاحب ایمان پر خواہ وہ مرد ہو یا عورت علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس بات پر مجھے ابھی چند ماہ پہلے کا ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ شرح وقایع فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کے درس سے میں فارغ ہوا، گھنٹی بجی، فون میں نے اٹھا لیا۔ سامنے والے نے سلام کرنے کے بعد کہا میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دینے سے پہلے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں، ہائی اسکول تک میری تعلیم ہے، اور میں فلاں شہر میں جاب میں ہوں۔ اس نے فوراً یہ چند باتیں بتا دی۔ میں نے کہا اچھا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ مختصراً اس کا جواب سن لیجئے کہ ہم مزارات پہ کیوں جاتے ہیں۔ جو قبروں میں آرام فرما اولیاء کرام ہیں وہ بہت نیک ہیں،
अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हम उनकी बारगाह में इसलिए जाते हैं कि उनके तवस्सुल से रब की बारगाह में अपनी बातें रखते हैं, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। उसने फौरन पलट कर मुझसे कहा, अच्छा तो आप लोग मज़ारात पर इसलिए जाते हैं कि साहिबे मज़ार नेक होते हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहा तो हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अगर वो नेक है तो हम भी नेक हैं। ये ज़हनियत देखिए, हाई स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा वो अपने आप को औलिया के बराबर समझ रहा है, बाजा गरीब नमाज के बराबर समझ रहा है, हजरत मखदूम मीना के बराबर समझ रहा है। कहता है कि वहां जाने की हमें जरूरत नहीं, अगर वो नेक थे तो हम भी नेक हैं। मैंने सोचा इसका दिमाग इसी के अंदाज में सही कर दिया जाए। हमने कहा आपने दीन की तालीम कितनी हासिल की है? कहा मैंने दीन की तालीम तो नहीं ज्यादा हासिल की है, हाँ मालूमात जरूर रखता हूं। हमने कहा रसूल पाक ने फरमाया है तलबुल इल्म फरीज़ा, इल्म हासिल करना और इल्म दीन लेना ये फर्ज है, और जो फर्ज का तारिक हो फासिक व फाजिर होता है। आपने तो इल्म दीन हासिल ही नहीं किया तो आप फासिक व फाजिर हो गए, और जो फासिक व फाजिर होता है वो औलिया के बराबर क्या, एक आम मुत्तकी मोमिन के बराबर भी नहीं हो सकता है। आपको ये ज़हनियत किसने बता दी? आपके दिल में ये बात कैसे आई कि हम और बुज़ुर्गाने दीन बराबर हैं, अगर वो नेक है तो हम भी नेक हैं? उसने फोन काट दिया, मगर मैंने समझ लिया कि आखिर इसकी ज़हनियत को खराब करने वाली तहरीक कौन है। ये वही तहरीक है जो अपने आप को नबी के बराबर समझती है, जो अपने को नबी के बराबर समझती है, और जो समझती है कि अगर हम नबी की ताज़ीम करते हैं, नबी अगर हमारे लिए मोहतरम हैं, तो उनकी हैसियत बस इतनी है कि वो हमारे बड़े भाई है, हम उनके छोटे भाई हैं। इसी नजरिए की तबलीग एक अरसे से आपके शहर लखनऊ के पास इदारों से भी हो रही थी। ऐसे माहौल में जरूरत इस बात की थी कि अज़मत मुस्तफा कौम के दिलों में डाला जाए और इनको बताया जाए कि नबी गांव के चौधरी की तरह नहीं है, बल्कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और आज तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। अभी आपने इन जलों को देखा, बताइए क्या और दूसरे वो इजलास जहां पर बड़े बड़े मौलवी अपने आप को नबी के बराबर तसव्वुर करके बैठे रहते हैं, क्या उनकी नहूसतों को आपने कभी नहीं देखा? अभी आज ही मैं खबर सुन रहा था, और एक जमात का बहुत मशहूर मौलवी अपने एक सवाल के जवाब में कहता है कि इस्लाम में बात तो सिर्फ दो आदमी की मानी जाएगी। जुमले जरा सुनिएगा, आज ही की बात है, नेट पर ये मौजूद है। इस्लाम में बात तो दो ही आदमी की मानी जाएगी। ये लफ्ज़ दो ही आदमी सुनिएगा, दो ही आदमी की मानी जाएगी। और आगे कहता है एक खुदा और एक उसके रसूल, दो ही आदमी की बात मानी जाएगी। इतना बड़ा आलिम अपनी जमात का, और वो अल्लाह को आदमी कह रहा है और कहता है कि दो ही आदमी की बात मानी जाएगी। मगर बात ये है, खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। इल्म वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह रसूल का गुस्ताख हो जाए। इल्म वो है जिसकी बुनियाद पर इंसान का दिल मोहब्बत नबी का मदीना बन जाए। इल्म वो है जिसकी बुनियाद पर इंसान अल्लाह रसूल की बारगाह का मुअद्दब बन जाए। इल्म वो है जिसकी बुनियाद पर इंसान
شریعت مطہرہ کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال کر گزارنے کا شعور حاصل کر لے. آج کہنے کے لیے نہ جانے کتنے مفتی گھوم رہے ہیں، نہ جانے کتنے عالم گھوم رہے ہیں، نہ جانے کتنے حافظ و قاری گھوم رہے ہیں، مگر چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان. واہ 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 واہ. جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ جو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے. آپ جانتے ہیں یہ امام اعظم کون؟ یہ رسول پاک کا معجزہ ہے. بے شک. امام اعظم رسول پاک کی بشارت ہے. امام اعظم حجت اللہ فی الارضین ہے. امام اعظم مقتدائے امت ہے. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اس زمانے کے بعض مفسدین نے غلط پروپیگنڈا کیا. بالکل اسی طرح آپ سمجھیں جیسے آج امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو بدزن کرنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بعض حاسدین نے غلط پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی. اتفاق سے اسی درمیان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حرمین طیبین کی زیارت کو پہنچتے ہیں. دیکھا کہ ایک محفل سجی ہے، ایک پرنور باحیثیت شخصیت جلوہ فرما ہے، ایک باعظمت ہستی جلوہ فرما ہے، اور اس کے ارد گرد ہجوم لگا ہوا ہے. چاند ہے اور چاند کے گرد حالات لگا ہوا ہے. امام اعظم نے جب دیکھا کہ ایک باعظمت شخصیت تشریف فرما اور اس کے ارد گرد علماء عوام کا ہجوم ہے، آپ نے کسی سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے، یہ کون نورانی ہستی ہے، یہ پیکر نور کون ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ یہ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. آپ نے جب نام سنا آل رسول ہے، سادات کرام سے ہے، مولائے کائنات کے نبیرہ ہیں، آپ آگے بڑھے، دستبوسی کی اور ادب و احترام کے سامنے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کون؟ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے نعمان ابن ثابت کوفی ابو حنیفہ کہتے ہیں. جو ہی آپ نے اپنا تعارف کرایا سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج میں کچھ کبیدگی کے آثار آ گئے اور آپ کی جبین ناز پر کچھ شکن دکھائی دینے لگی. آپ نے فرمایا تم ہی ابو حنیفہ ہو کہ میرے نانا جان کی حدیث کے مقابل اپنی رائے چلاتے ہو اور اپنی عقل کے بلبوتے فیصلہ کرتے ہو اور میرے نانا جان کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور یہ بات اگر کسی نے آپ تک پہنچائی ہے تو میری بھی کچھ عرض ہے جسے آپ سماعت فرما لیں. سیدنا امام باقر نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ بتائیں کہ پیشاب کے اندر زیادہ نجاست کا مادہ ہے یا مادہ منبیہ کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہے؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے اندر نجاست کا مادہ زیادہ ہے بنسبت مادہ منبیہ کے. اب امام اعظم عرض کرتے ہیں حضور جس کے اندر نجاست زیادہ پائی جاتی ہو، نجاست کا مادہ جس کے اندر زیادہ ہو، عقل یہ چاہتی ہے کہ جب وہ خارج ہو تو اس وقت جسم کو دھولا جائے، غسل کیا جائے، اور جس میں نجاست کا مادہ کم پایا جاتا ہے اس کے نکلنے پر صرف وضو کر لیا جائے. عقل یہ چاہتی ہے، اس بنیاد پر ہونا یہ چاہیے کہ اگر پیشاب کوئی کرے تو اس پر غسل فرض ہو اور مادہ منبیہ اگر نکلے تو وضو ہو جانا، وضو کافی ہونا چاہیے. عقل یہ چاہتی ہے، مگر میں اس عقل پر فیصلہ نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو آپ کے نانا
نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کا ارشاد ہے کہ اگر پیشاب کوئی نکاح کر دے تو اسے وضو کرنا چاہیے اور مادہ منویہ اگر خارج ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے. حضور بتائیے میں اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور نماز زیادہ اہمیت کی حامل ہے یا کہ روزہ؟ سیدنا امام باقر نے فرمایا کہ روزہ کی اہمیت بنسبت نماز کے کم ہے، نماز کی اہمیت زیادہ ہے. امام اعظم فرماتے ہیں جب نماز کی اہمیت زیادہ تو اگر عورت کو مخصوص ایام میں نماز اس کی قضا ہو جائے اور روزہ بھی قضا ہو جائے تو عقل یہ چاہتی ہے کہ جب نماز کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کی قضا کا حکم ہونا چاہیے. مگر میں اپنی عقل پر فیصلہ نہیں کرتا بلکہ آپ کے نانا جان کی شریعت کے مطابق آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں میں بھی یہی فیصلہ کرتا ہوں کہ ایسی حالت میں نماز کی قضا نہیں ہے بلکہ روزے کی قضا ہے. حضور بتائیے میں اپنی عقل پر فیصلہ کرتا ہوں یا آپ کے نانا جان کی حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں؟ امام باقر نے جب یہ سنا اور خوش ہو گئے. اس کے بعد امام اعظم عرض کرتے حضور ایک بات اور عرض کرنی ہے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا؟ امام اعظم عرض کرتے حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ مرد کمزور ہے عورت کے مقابل میں یا عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ عورت زیادہ کمزور ہے بنسبت مرد کے. امام اعظم فرماتے ہیں حضور جب عورت زیادہ کمزور ہے مرد کے مقابل میں تو عورت کو مدد کی ضرورت زیادہ ہے، عورت کو امداد کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت مرد کے. یہ اور بات ہے کہ آج کل لوگ اس کو نہیں مانتے. وہ مانتے تو ہیں کہ ہم بہت بڑے دانشور ہیں، بہت عقل مند ہیں، ہم دنیا دیکھے ہوئے ہیں اور یہ مولوی لوگ یہ تو اولڈ مین ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کہتے ہیں. آج نیا زمانہ ہے تو نئی بات آنی چاہیے. تو نئی بات انہوں نے کیا نکالی کہ مرد عورت دونوں برابر رہے، دونوں برابر رہے. آج یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر مرد ایسا کرتا ہے تو عورت کیوں نہیں کرے گی؟ دونوں کو برابری کا حق ملنا چاہیے. یہ ہمارے جلیل القدر مشائخ اور علماء تشریف فرما ہے. ورنہ میں کھول کر کے کہتا کہ جو لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر 8-10 روز عورتیں کسی حالت میں رہتی ہیں تو یہ بھی اسی حالت میں رہے تو پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں برابری کیسے ہوتی ہے. یہ فطرت سے جنگ ہے، نیچر سے جنگ ہے. جو فطرت سے جنگ کرے وہ عقل مند نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ وہاں پہ وقوف مانا جاتا ہے. بے شک. بتائیے کہتے ہیں برابری ہونی چاہیے. چلیے ہم لوگ درود شریف پڑھتے رہیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدی جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جگر گوش ہے حضور تاج الشریعہ، نبی رہے اعلیٰ حضرت، قائد اہل سنت، قاضی القضات فی الہند، علامہ مولانا مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کی جلوہ گری اور ان کی تشریف آور سے آپ اپنے دل میں سرور پیدا کریں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا. یہ کون نعرہ لگا ہوا ہے؟ آمد حضور
आप जल्दी से और बैठ जाइए। हजरत 2-4 मिनट और, 2-4 मिनट दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। बराबरी की बात आ गई तो जल्दी से जरा 2-4 बातें और सुन लीजिए और इन जलवों को आप अपने आंखों में सुनते रहिए। सुभान अल्लाह। आप देखिए, इन चेहरों को देखिए, देखने से लगता है रहमतों की बारात उतर आई है। सुभान अल्लाह। देखिए, इन जलवों को देखिए। अब अगर बात में बढ़ाऊं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। मुझे इस वक्त याद आता है एक बदअकीदा ने इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरदीद करते हुए अपने कलम को हरकत दी तो उसने लिखा है, वो किताब मौजूद है, लिखता है कि मौलाना अहमद रजा का रंग बहुत काला था, इसीलिए आज तक उनकी नस्ल में सबके सब काले पैदा हो रहे हैं। देख लीजिए, आंख वाले तेरे जलवे का कौन को क्या है नजर। इन जलवों को आप देखिए। मशाइखे मसौली का फैजान लिए हुजूर गुलदारे मिल्लत जलवा फरमा है। आला हजरत के फैज़ व बरक़ात का सरचश्मा मेरे ताज शरिया की यादगार हुजूर कायदे अहले सुन्नत जलवा फरमा है। सदरुल शरिया बदरुल तरीका खलीफा आला हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की यादगार, ये तीन उनके शहजादे जलवा फरमा है, उनके नबीना तशरीफ फरमा है। ये वो लोग हैं कि अगर वीराने में पहुंच जाए तो उसे गुलजार बना दिया करते हैं। ये वो शख्सियतें हैं कि जंगल में भी मंगल करने का हुनर गिरे अल्लाह ने अता किया है। रिंद जो जाम उठा ले वही पैमाना बने, जिस जगह बैठ के पी ले वही पैमाना बने। लफ्ज़ बराबरी पर जरा बस 2-4 मिनट बातें सुन लीजिए। जो लोग कहते हैं सब बराबर, आजकल यही नहीं कि मर्द औरत बराबर, बल्कि उसको देख करके कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया सब कलमा पढ़ने वाले बराबर। एक तहरीक ये भी चल रही है, सब बराबर, सब बराबर। आइए मैं आपको बताऊं, पत्थर से चलिए और इंसानों तक पहुंच जाइए। क्या दुनिया में जितने पत्थर पाए जाते हैं सारे पत्थर एक हैसियत के हैं, सब बराबर बराबर हैं? ऐसा नहीं है। बात लंबी हो जाएगी, मगर आपकी तफहीम के लिए मैं जल्दी से अर्ज करता हूं, पत्थर बराबर नहीं। कोई पत्थर वो है जो जहन्नम का ईंधन बनेगा और कोई पत्थर वो है कि जिसको आप आज बोसा देते हैं कल वो जन्नत में जाएगा। जब पत्थर बराबर नहीं, पहाड़ बराबर नहीं। पहाड़ की बात आई है तो जल्दी से एक बात और सुन लीजिए। हजरत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जगह एक बहस फरमाई है कि दुनिया में कौन सा पहाड़ सबसे ज्यादा बाअज़मत है, तो उन्होंने चंद अक़वाल नक़ल किए। फरमाया कुछ लोगों का कहना है कोहे क़ाफ़ सबसे अहम पहाड़ है, कुछ लोगों का कहना है कोहे तूर सबसे अहम पहाड़ है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं मगर मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहता है कि सारे पहाड़ों में सबसे बाअज़मत पहाड़ जबल उहद है, उहद पहाड़ है। आगे उसकी वजह भी क्या शानदार उन्होंने तहरीर फरमाई है। इरशाद फरमाते हैं कि हमने कोहे क़ाफ़ के बारे में कहीं नहीं पढ़ा कि वो रसूल पाक से मोहब्बत करता हो, हमने तूर के बारे में कहीं नहीं पढ़ा, कोई ऐसी रवायत हमारे सामने नहीं आई कि जिसमें ये फरमाया गया हो कि कोहे तूर रसूल पाक से मोहब्बत करता है। मगर उहद पहाड़ के बारे में रसूल पाक का खुद इरशाद है कि उहद से मैं मोहब्बत करता हूं और यह पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। इसका मतलब है कि जिस पहाड़ के दिल में जिस पहाड़ के दिल में नबी करीम की मोहब्बत आ जाए, अगर वो सारे पहाड़ों से अफजल हो जाए, तो जिस बंदे के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत पैदा हो जाए, बिला शुबहा वो और गुस्ताखे रसूल बराबर नहीं है। कितनी बड़ी हिमाकत है। क्या वो शख्स जो रसूल पाक के इल्म गैब को जानवरों की तरह समझे और मेरा इमाम अहमद रजा दोनों बराबर हो जाएंगे? क्या वो शख्स जो रसूल पाक के बारे में कहे वो मरकर मिट्टी में मिल गए और मेरे इमाम अहमद रजा दोनों बराबर हो जाएंगे? वो तो ये कहता है कि मरकर मिट्टी में मिल गए, मगर मेरा इमाम क्या कहता है? तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मैं नीचे सुने आलम से
وہ تو کہتا ہے نبی کچھ نہیں دے سکتے، مگر میرا امام کیا کہتا ہے، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مت کہو، یہ شرک ہوتا ہے، مگر امام احمد رضا نے ہم کو کس زوردار انداز میں بتایا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قدر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مشائخ سبحان اللہ جن کے دم قدم سے سنیت کی بہار ہے۔ بے شک ابھی 2 ہفتے کا طویل دورہ کر کے افریقہ کے کئی ملکوں میں فیوز و برکات امام احمد رضا بانٹ کر حضور قائد اہل سنت تشریف لا رہے ہیں۔ واہ افریقہ کے کئی ملکوں پر دورہ فرما کر آپ جلوہ گر ہوئے ہیں آپ کی اس شہر میں۔ یہ شہر لکھنؤ یو پی کا دارالسلطنت ہے، یو پی کی راجدھانی ہے، مگر اس وقت آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کا، کہ سنیوں کا قلب و جگر آپ کے شہر لکھنؤ میں جلوہ فرما ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت کا دل و دماغ ہے، یہ اہل سنت کے قلب و جگر ہیں۔ یہ حضور محدث کبیر جو تقریباً 93 سال کی عمر کو پہنچنے کے باوجود آج بھی دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کے یہی کہتے ہیں کلتے رضا ہے خنجرے تو خار برقبار، آنا سے کہہ دو خیر منائے۔ یہ حضور گلزار ملت ہیں، جہاں جاتے ہیں پیغام دیتے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ یہ میرے قائد اہل سنت ہے، جہاں جاتے فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میرے سرکاروں کے۔ آج جامعہ امام اعظم کی دیواریں بھی مسکرا رہی ہوں، بے شک اس کے در و دیوار بھی مسکرا رہے ہوں گے کہ کون سی شخصیت، کون سے افراد اور کیسی برگزیدہ ہستیاں حضرت مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب کی محبت کے صلے میں ہمارے درمیان جلوہ کر رہی ہیں۔ میں ان مفتیان کرام، حفاظ کرام اور رائزان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں جن کے سروں پر کبھی دستار ان مقدس ہاتھوں سے بندھے گی، اس لیے کہ مفتی تو اس وقت ہماری دیہاتی زبان میں کھانچی پر گھوم رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، گوگل کے مفتی صاحبان کی اتنی بہتات ہے کہ میرے خیال سے نہ کوئی حافظ جی اپنے آپ کو حافظ جی کہلانے پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی مولوی صاحب صرف مولوی کہلانے پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک ان کو مفتی نہ کہا جائے اس وقت تک ان کے دل میں شاید سکون کی چنگاری نہیں جلتی ہے۔ آج کل ایک بہتات ہے، لیکن اسی کی وجہ سے انتشار اور اختلاف بھی آپ دیکھتے ہوں گے۔ آئے دن کچھ نہ کچھ کہنے والے اپنی الگ رات الاپتے رہتے ہیں۔ میرے کان میں بھی مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اپنے یہاں تربیت لینے والے ان مفتیان کرام کو سخت طور پر یہ تاکید دے دی ہے، ہمارا موقف ہر فتوے میں وہی ہوگا جو امام احمد رضا نے تحریر فرمایا ہے۔ ہم ہر فتوے میں اسی چیز کو مد نظر رکھیں گے جو مفتی اعظم ہند بلکہ تاج الشریعہ کا جو موقف ہے وہی آپ کا بھی موقف رہے گا۔ آپ دنیا کے کسی گوشے میں رہیں گے مگر آپ کا موقف وہی رہے گا جو تاج الشریعہ کا موقف ہے، وہ محدث کبیر کا موقف ہے، جو صدر الشریعہ کا موقف ہے، جو مفتی اعظم کا موقف ہے، جو امام احمد رضا کا موقف ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں، امام احمد رضا کا موقف ان کا اپنا موقف نہیں ہے، وہ موقف میرے مصطفیٰ جان رحمت کا موقف ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سنا۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔